حضرت محمد بن کعب قردی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پاک بیان کی ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انا لجلوس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور کی خدمت میں مسجد نبوی شریف کے اندر حضور کی خدمت میں حاضر تھے، تو فطلع علینا مصعب بن عمیر، کہ اتنی دیر کے اندر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر حاضر ہوئے، تو ما علیہ الا بردۃ لہ مرقوعۃ بفرو، کہ آپ کے جسم اس حالت کے اندر وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ کے جسم مبارک کے اوپر جو ہے نا صرف ایک چادر تھی، اور اس کے اوپر بھی کئی جگہوں کے اوپر چمڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے، کہ مطلب کوئی کپڑا بھی آپ کو اتنا نہ مل سکا کہ اس کپڑے کے پیوند اس چادر کے اوپر لگاتے، اس کپڑے کے ذریعے اس چادر کو سیتے، اور کپڑے کے ساتھ چادر کو سی کر پھر جو ہے نا اس کو پہنتے۔ کئی جگہوں کے اوپر فرمایا کہ ان کی چادر کے اوپر چمڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے، اس جیسا کپڑا نہ ملنے کی وجہ سے، مطلب اتنی غربت کا عالم تھا۔ اور پھر فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت دیکھی کہ یہ میری محبت کے اندر یہاں پہنچا، اسلام کے لیے قربانیاں دینے کے اندر یہاں تک آ پہنچا کہ آج اس کے جسم کے اوپر ایک چادر بھی سلامتی والی نہیں ہے جو پوری ہو، ایک چادر ہے اس کے اوپر بھی کئی جگہوں پر جو ہے نا وہ چمڑے کے پیوند لگے ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک کے اندر آنسو آ گئے، للذی کان فیہ من النعمت والذی هو فیہ اليوم، ان کی ان نعمتوں کو یاد کر کے جو اسلام قبول کرنے سے پہلے جس ناز اور نعمت والی زندگی کے اندر وہ پہلے تھے، اور آج اسلام قبول کرنے کے بعد آج ان کی اس حالت کو دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ماضی کو یاد کر کے جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چشمان مبارک کے اندر آنسو آ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام قبول کرنے والے صحابہ کے اندر سب سے مالدار ترین صحابی تصور کیے جاتے ہیں، جو ابتدا کے اندر اسلام لے کر ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کے اندر سب سے قیمتی لباس پہننے والے شمار ہوتے تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے قیمتی لباس پہننے والے اور سب سے عمدہ کھانا کھانے والے آپ تصور کیے جاتے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے، اور آپ اتنی قیمتی خوشبو استعمال کیا کرتے کہ آپ جس گلی سے گزر جاتے تو کئی گھنٹوں کے بعد بھی لوگ خوشبو سونگھ کر بتا دیا کرتے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہوں گے، کہ ان کی یہ خوشبو ہے۔ آپ اتنے مالدار اسلام قبول کرنے سے پہلے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو اپنا سارا کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا، سارا کچھ اسلام کے حضور کے قدموں میں رکھ دیا، سارا کچھ قربان کر دیا اسلام کی خاطر، اپنا گھر بار مال دولت سارا کچھ قربان کر دیا۔ اور آج ایک وہ وقت تھا کہ مکہ، پورے مکہ کے اندر جو ہے نا آپ جیسے کوئی کپڑے پہننے والا نہیں تھا، سب سے قیمتی کپڑے پہننے والے آپ، اور آج یہ حالت ہے حضور کی محبت کے اندر اسلام کے لیے قربانیاں دے کر کہ آج آپ کے جسم کے اوپر صرف ایک چادر ہے اور اس کے اوپر بھی کئی جگہوں پر جو ہے نا وہ چمڑے کے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی یہ حالت دے کر حضور کی چشمان مبارک کے اندر آنسو آ گئے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے والے دور کے اندر جو مسلمانوں کے اوپر جو نعمتوں کی برسات ہونی تھی، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتیں برسنے والی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ کیف بکم اذا غدا احدکم فی حلۃ وراح فی حلۃ، حضور نے فرمایا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب تم صبح ایک جوڑے کے اندر کرو گے، ایک سوٹ میں کرو گے، شام دوسرے سوٹ میں کرو گے، صبح کو ایک سوٹ پہنو گے وہ اتار دو گے، شام کو وہ اتار کر وہ اور پہن لو گے، جو سوٹ رات کو پہنو گے وہ دن کو نہیں پہنو گے، جو دن کو پہنو گے وہ رات کو نہیں پہنو گے۔
حضور نے فرمایا کہ تمہاری وہ کیسا عالم ہوگا کہ تمہارے پاس اتنے وافر مقدار میں کپڑے ہوں گے اور تمہارے پاس دنیا اتنی وافر ہوگی کہ تم صبح شام جو ہے نا وہ سوٹ تبدیل کرو گے۔ اور حضور کا یہ فرمان دیکھو اور آج کا اپنا آج ماحول دیکھو۔ ہم جب صبح دفتر جانے لگتے ہیں، اپنے کام کاج کے لیے جانے لگتے ہیں تو کپڑے اور پہنتے ہیں، جب شام کو گھر آ جاتے ہیں تو وہ کپڑے اتار دیتے ہیں، پھر ہم اور لباس پہنتے ہیں، پھر جب سونے لگتے ہیں تو پھر اور لباس تبدیل کر کے پھر سوتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا وہ کیسا حالت ہوگا، اور حضور نے فرمایا کہ وَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ صَحْفَةٌ وَرُفِعَتْ أُخْرَى۔ حضور نے فرمایا کہ پھر تمہارے پاس آج تو جو ہے نا کھانے کے لیے روٹی کا ایک نوالا نہیں ہے، فرمایا کہ وہ کیسا عالم ہوگا کہ اس کے سامنے سے جو ہے نا ایک پیالہ رکھا جائے گا اور دوسرا اٹھایا جائے گا، کہ مطلب دسترخوان کے اوپر اتنی جگہ نہیں ہوگی کہ جتنے تم نے اپنے کھانے کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہوں گی، کھانے تیار کیے ہوں گے، بیک وقت اس دسترخوان کے اوپر پوری نہیں آ سکیں گی، دسترخوان چھوٹا پڑ جائے گا اور وہ نعمتیں بڑھ جائیں گی۔ فرمایا کہ وہ کیسا عالم ہوگا کہ آج کھانے کو ایک نوالا نہیں ہے، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے آگے جو ہے نا ایک پیالہ رکھا جائے گا اور دوسرا اٹھایا جائے گا، ایک رکھا جائے گا۔ اور آج دیکھ لیں ہم اپنے گھروں کے اندر اپنی شادی بیاہ کے موقع کے اوپر پہلے کھانا کھایا جاتا ہے تو وہ برتن اٹھا لیے جاتے ہیں، تو پھر جناب یہ میٹھا آ رہا ہے، تو پھر یہ نمکین آ رہا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال 1450 سال پہلے ہمیں اس کی خبر عطا فرما دی۔ فرمایا کہ ایسے جو ہے نا تمہارے اوپر مال کی فراوانی ہوگی۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ وَسَتَرْتُمْ بُيُوتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ۔ حضور نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کی دیواروں کے اوپر کپڑے ایسے لٹکاؤ گے جیسے خانہ کعبہ کی دیواروں پر کپڑے لٹکائے جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ گرمیوں کے موسم کے اندر ہم دیواروں کی گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے ان کے اوپر پردے لٹکاتے ہیں کہ تاکہ گرمی کی شدت اندر محسوس نہ ہو۔ سردیوں کی موسم ہو تو ہم کھڑکیوں کے اوپر پردے لٹکاتے ہیں کہ سردی کی شدت اندر داخل نہ ہو۔ گرمیوں اور سردیوں سے بچنے کے لیے ہم اپنی قبر جو ہے نا قبروں کے اپنے گھروں کے دیواروں کو جو ہے نا کپڑوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈھانپ دیتے ہیں، ان کے اوپر کپڑے لٹکا دیتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خبر ہمیں پہلے عطا فرما دی۔ فرمایا کہ آج تو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں نا، کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے اوپر صرف ایک چادر ہے، وہ بھی پیمند لگی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت پھر ایسا بھی آنے والا ہے کہ تم پہننے کے لیے تو بڑی دور کی بات، تم اپنے گھروں کے دیواروں کے اوپر بھی کپڑے لٹکاؤ گے اس انداز کے اندر کہ جس طرح خانہ کعبہ کی دیوار کو جو ہے نا کپڑوں سے ڈھانپا جاتا ہے۔ فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن یومئذ خیر منا اليوم۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ پھر تو ہم اس دور کے اندر جب ہماری مالداری کا ہمارے غنا کا یہ عالم ہوگا، ہمارے پاس مال کی اتنی زیادہ فراوانی ہوگی، پھر اس دن تو ہم آج سے زیادہ بہتر ہوں گے، ہماری حالت بہتر ہوگی۔ کس وجہ سے؟ کہ تتفرغ للعبادت، کہ ہم عبادت کے لیے فارغ ہوں گے۔ آج تو ہم جو ہے نا وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ہم جو ہے نا وہ محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے، کاروبار کرنا پڑتا ہے، کھیتی باڑی کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے ہم عبادت نہیں کر سکتے، عبادت نہیں کر سکتے، نماز جو ہے نا وہ نوافل نہیں پڑھ سکتے، زیادہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، دیگر عبادات ہم نہیں کر سکتے فرضی عبادات کے علاوہ۔ تو جب ہمارے پاس مال اتنا زیادہ ہوگا، مال کی فراوانی ہوگی، تو پھر ہمیں جو ہے نا اس طرح جو ہے نا اتنی کوئی مشکلات نہیں ہوں گی، ہمارے دل عبادت کے لیے خالی ہوں گے، ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ جناب آج کام پر نہیں جائیں گے تو پھر بیوی بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے۔ جب ہمارے پاس اتنا زیادہ مال ہوگا تو ہمارے بیوی بچے کھائیں گے، ہمیں مال کمانے کی ضرورت نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ تو ہم بالکل اپنے اہل و عیال سے بری و ذمہ ہو کر ہم اپنے رب کے گھروں میں بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کریں گے، ہم عبادت کے لیے فارغ ہوں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قال لا انتم اليوم خیر منکم یومئذ۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بہتر تم آج ہی ہو، اس وقت سے بہتر آج تم بہتر ہو۔ وہ تمہارا جو مال کی فراوانی والا جو دور ہوگا نا، وہ بہتر دور نہیں ہوگا، بہتر دور یہی آج کا ہی ہے، یہ غربت والا دور ہی ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آج دیکھ لے